فرانس کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے پاکستانی کے ساتھ خواتین و مرد حضرات بھی کام کرتے تھے۔ فیکٹری میں 50 سال کی ایک فرینچ خاتون ایک دن اسے کہنے لگی کہ سنا ہے تم پاکستان کے لوگ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، انہیں گھر میں بند رکھتے ہو اور کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ نوجوان نے لیڈی سے سوال کیا کہ آپ کو کام کرتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جواب ملا، جب میں 18 سال کی تھی تب سے نوکری کر رہی ہوں۔ جواب میں پاکستانی ماں کے بیٹے نے کیا کہا، آپ گھر کے کام بھی کرتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں اور آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے ہاں غالب اکثریت کے گھرانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے لے کر جب تک اس کی شادی ہو جاتی ہے اس وقت تک اس لڑکی کے والد اور بھائی اپنی اس بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھتے ہیں، اس کی عزت و عظمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں اور فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ جب اس کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اب اس کی تمام خواہشات اور ضروریات اس کا شوہر پوری کرتا ہے، اور جب وہ آپ کی عمر میں پہنچ جاتی ہے تو تب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو اپنی جنت کہہ کر پکارتے ہیں اور اپنے حالت اور پوزیشن کے مطابق اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس عمر میں عورت کو آپ کی طرح اس عمر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا کیا اسے حقوق نہ دینا کہتے ہیں اور کیا گھر میں بند رکھنا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات اور تربیت ہے اور یہی ہمارے رسم و رواج ہیں۔ فیکٹری کا وقت ختم ہو گیا اور وہ خاتون چلی گئی۔ دوسرے دن اپنی ڈیوٹی پر آ کر اس خاتون نے بتایا کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی کہ کیا کوئی ایسا معاشرہ بھی ہے جہاں عورت کو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اتنی عزت دی جاتی ہو۔ اس کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد معاشرہ ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کو ماں کی شکل میں عزت دیتا ہے، عورت کو بہن کی شکل میں عزت دیتا ہے، عورت کو بیٹی کی شکل میں عزت دیتا ہے، عورت کو بیوی کی شکل میں عزت دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس چیز کو ختم کیا کہ عورت جب پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کہ عورت جس گھر میں پیدا ہوتی تھی اس کو نحوست بھرا گھر کہا جاتا تھا، کہ عورت جس گھر میں پیدا ہوتی تھی وہاں سے لوگ تعلقات ختم کر دیتے تھے، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کو جائز مقام نہیں ملتا۔ ارے پاگلو، اسلام ہی میں تو عورت کو جائز مقام دیا جاتا ہے، اسلام ہی میں تو عورت کو وہ مقام دیا جاتا ہے جس مقام کے اہل عورت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنت کی عورتوں کی سردار، جب رسول اکرم کے سامنے آیا کرتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ الزہرا کے احترام سے رسول اکرم جیسی شخصیت کا کھڑے ہو جانا، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسلام ہی میں سب سے زیادہ عورت کو مقام و عزت و مرتبہ دیا گیا ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کو رحمت قرار دیا گیا ہے، اس سے زیادہ عورت کا اور کیا مقام ہوگا۔ اللہ ہمیں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے ہمیں حد درجہ وہی مقام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔